آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ محترم حاضرین کرام، آپ حضرات طیبین جزائی حضور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ یہ جلسہ رواں رواں ہے انشاءاللہ۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے خطبہ استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ محترم علماء کرام، مشائخ اعظام اور معزز حاضرین و سامعین اور پردہ نشین خواتین، آج ہم سب ایک ایسے عظیم شخصیت کی یاد میں جدائی میں غم فراق میں جمع ہوئے جو جدید حافظ قرآن، قاری خوش الحان، مصنف، حکیم، عبادت گزار، تہجد گزار، پرہیزگار، لوگوں کے ہمدرد، ملنسار، غمخوار، مدرسہ تحفیظ القرآن ٹرسٹ زاویہ بولی کے بانی و ناظم حضرت الحاج حکیم حافظ و قاری زاہد الرحمن صاحب قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس جلسے کے آغاز پر سب سے پہلے میں تمام معزز علماء اعظام و مہمانان کرام اور تمام شرکائے جلسہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود جلسے میں شرکت فرمائے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بے مثال تھی، خدا داد صلاحیتیں تھی، قدرت نے لاجواب حافظہ اور بے پناہ خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا، ظاہری و باطنی کمالات سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت و متانت سے اور تدبر و بصیرت سے علمی و دعوتی میدان میں جو عظیم کارنامے انجام دیے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کی وفات سے ملت کا، قوم کا ایسا خسران و نقصان ہے کہ جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں بھی دعوت پیدا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہونے کے باوجود تقریباً 30 کتابیں لکھی، رسائل و مضامین نہایت ہی پرمغز، مختصر لیکن جامع۔ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کو علم و حکمت سے نہ صرف دلچسپی تھی بلکہ عشق تھا۔ اصلاح و تربیت، فکر امت کا ایسا غلبہ اور ایسا جذبہ دل میں مجزن تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو خدمت خلق کے لیے، تصنیف و تالیف کے لیے، درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر دی تھی، بڑی تعداد میں لوگ دور دراز علاقوں سے علاج کے لیے، ملاقات کے لیے، دعاؤں کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی یادیں اور باتیں، حسن اخلاق و اوصاف کا تصور کرتا ہوں تو بے اختیار زبان پہ یہ اشعار جاری ہو جاتے ہیں۔ عجب القیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستین نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں ہے۔ تیری جدائی میں مرنے والے کون ہیں جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ حضرت قاری صاحب علیہ الرحمہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت اور شہرت عطا فرمائی تھی وہ قابل رشک کبھی کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ تو زندہ و جاوید ہے، پائندہ رہے گا، نام تیرا دہر میں تابندہ رہے گا، تاریخ تیرے نام کی تعظیم کرے گی، تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہے گا۔ یہ جلسہ بیان قاری زاہد الرحمن علیہ الرحمہ کے ذکر محاسین و اعتراف خدمات، یہ ہمارے لیے دراصل سبق آموز، عبرت اور باعث موعظت ہے۔ ان کی حیات و خدمات بیان کر کے یاد تازہ کرنا ہے، بلکہ ان کے کارناموں کو
پیش کرنا ہے۔ علماء کرام، دانشوران و قائدین متعلقین انشاءاللہ اپنے اپنے تاثرات اور اظہار خیال فرمائیں گے اور ہم سب ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اب جلسے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب علیہ الرحمہ کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں اور ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ آئیے حضرات، جو مرثیہ کلام میرے بڑے بھائی لکھتے ہیں شاعر جناب نہال سیفی صاحب، آئیے آپ سماعت کے حوالے کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ چل دیے چھوڑ کے چل دیے چھوڑ کے اور زاہد بھی اب رنج میں ہے سبھی اور صدمے میں سب چل دیے چھوڑ کے اور ہر دلوں میں محبت تھی، چاہت بھی تھی، رو پڑے گئے سبھی تو جدائی میں اب، رو پڑے گئے سبھی تو جدائی میں اب، چل دیے رنج میں گئے سبھی اور صدمے میں سب، ان کے جانے سے اب یہ خسارہ ہوا، ہر کوئی ہے یہاں غم کمارا ہوا، ہو خدا پہ ہو فضل رب، ہو خدا کا کرم ان پہ ہو فضل رب، چل دیے چھوڑ کے قاری زاہد بھی اب، رنج میں ہے سبھی اور صدمے میں سب، چل دیے چھوڑ کے قاری زاہد بھی اب، رنج میں ہے سبھی اور صدمے میں سب۔ ادارہ بھی قائم کیا اور حفظ قرآن مجید کی خدمت میں صبح شام لگے رہے، اور پڑھتے بھی تو بہت اچھا پڑھتے تھے، بڑی خوش دلانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ بھائیوں اور دوستوں،
بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے حق کی ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنا یہ بھی اللہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتے، بلکہ اپنے منتخب بندوں کو وہ سعادت عطا فرماتے ہیں۔ تو ان کو کچھ الہانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام تھا جو قاری صاحب پر تھا، اور ان کے معاملات بھی بڑے عجیب و غریب تھے۔ 2016 میں مجھے ان کے ساتھ حج میں رفاقت نصیب ہوئی، ہمارا ایک ہی ساتھ حج ہوا، اور یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ رباط میں جہاں میرا قیام تھا قاری صاحب بھی رباط میں موجود تھے۔ وہاں ان کی وارفتگی اور وہاں ان کے اعمال کا شوق و ذوق اور دعاؤں کا اہتمام عزیزان گرامی بڑے دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ کئی لوگوں کو میں نے رشک کے طور پر اس موقع سے میں نے کہا تھا کہ آنکھ سے محروم ہونے کے باوجود بیت اللہ کے حاضری کی طرف اور شوق و ذوق اور دعاؤں کا یہ اہتمام اچھوں کو نہیں بلکہ اللہ نے قاری صاحب کے حصے میں یہ لکھی، یہ اللہ والوں کے نسبت پر جمع ہونا اور اللہ والوں کی یاد ان کے تذکرے اور مذاکرے کے ذریعے سے نیک لوگوں کی یاد تازہ کرنا، یہ اسلام حدیث کا حکم ہے کہ تم اپنے مردوں کو اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرو، اور نیک لوگ اور اللہ والوں کا مذاکرہ یہ تو سب کی باعث سعادت۔ عزیزان گرامی، ایک عام بات اس وقت ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہماری سوسائٹی میں یہ بات عام ہے کہ حیات میں اس شخص کی قدر نہیں ہوتی، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کی قدر ہوتی ہے اور پھر اس کا احساس ہوتا ہے، اس لیے کہ نعمت کے چلے جانے کے بعد نعمت کی قدر کا احساس ہوتا ہے۔ کئی محلے والے بلکہ شہریان کے لیے وہ ایک عظیم نعمت تھے، دعاؤں کے حوالے سے، روحانی علاج کے حوالے سے کئی عوام کا رجوع تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے فون کیا، مغرب کے بعد میں پہنچا گھر پہ تو ایک بڑا کچھ خواتین بھی ان کے گھر پہ اندر بھی کچھ تھے، جب ان کو اطلاع ہوئی تو سب کو موقوف کر کے مجھے اندر بلایا، کچھ ضروری مشورے تھے، کچھ 10 منٹ کی ہماری گفتگو رہی، پھر میں نے ہی ان سے یہ کہہ کے اجازت لیا کہ ایک بڑا مجمع آپ سے استفادے کے لیے جس میں خواتین بھی ہیں اور مرد بھی ہیں باہر ٹھہرے انتظار کر رہے ہیں، میری شاید زیادہ دیر تک موجودگی آپ کے نظام العمل میں مخل ہوگی، اسی لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں نے اجازت لے کر رخصت ہوا۔ اندازہ ہوا کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی دعاؤں کے حوالے سے مستفید ہوتی تھی اور اللہ نے زبان میں، ہاتھ میں ایک اثر دیا تھا اور وہ مؤثر دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی اس وقت شہریان محبوب نگر اور اطراف و اطراف کا ایک بڑا حلقہ اس عظیم نعمت سے محروم ہوا ہے۔ ابھی ان کے صاحبزادے کے خیر مقدمی کلمات میں یہ بھی بات آئی کہ وہ خدمت بھی کرتے تھے، علاج بھی کیا کرتے تھے، بلکہ مختلف علاقوں میں کیمپ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مکھل بھی آئے تھے اور وہاں بھی انہوں نے علاج و معالجے کے حوالے سے ایک کیمپ لگایا تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد ماشاءاللہ اس کیمپ سے مستفید ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، آنکھ سے محروم ہونے کے باوجود خدمت خلق کا یہ جذبہ اور دعاؤں پر مشتمل کتابوں کا تحریر کرنا اور پھر اس کو عوام تک پہنچانے کی یہ فکر، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اندرون میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور اپنی آخرت کو مدہور رکھ کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے کرنے کا جذبہ جس کو ہو، جو اندرون کی طرف وہ وہی کر سکتا ہے۔ دکھاوا اور ریا اگر ہوتا تو وہ ظاہری طور پہ کچھ کر لیتے، لیکن ایسی طرف اور فکر کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال وہ آج ہمارے درمیان نہیں رہے، خدائے الہی اور اللہ کی طلبی پر وہ اللہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔
करबट करबट आपकी रहमत का मामला फरमाए। जी, उनकी खिदमत खल्क को, पुरानी खिदमत को, उनकी हर लिहाज से जितनी इल्मी, तालीमी, दावती खिदमत है, अल्लाह उसको जरिया बनाकर अपनी रजा और खुशनुदी के फैसले फरमाए। साथी और अजीज तलबा और तमाम हाज़रीन और हाज़िरात, हज़रत क़ारी ज़ाहिदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मुहतरम हैं और मैंने पहले पारे से लेकर आखिर पारे तक हज़रत ही के पास मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। जैसे कि बड़े अकादरीन से हमने सुना है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा ऐसे हालात लोगों के साथ ला देते हैं कि जिससे उनके ज़िंदगी के अंदर एक तब्दीली वजूद में आ जाती है। 1993 में मैं आलिम कोर्स दारुल हैदराबाद से मुकम्मल किया। मेरे साथी भी हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब, मौलाना शेख उमर साहब। उसके बाद मेरे बड़े भाई अब्दुल समद साहब, उन्होंने ये तकाजा किया कि आप आलिम कोर्स मुकम्मल कर लिए तो आप हिफ्ज़ भी कर लीजिए। मेरे वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी और बड़े भाई की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी। तो चूँकि वो ज़माना नई फरागत का ज़माना था, कमाने का एक जज्बा होता है, तो वो हमारे जहन के अंदर था। तो बड़े भाई के तकाज़े के ऊपर और उनके हुक्म के ऊपर मेरा भी इरादा बना कि हिफ्ज़ करेंगे। मेरे अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी और करम मेरे ऊपर ये है कि जब मैं दाखिला लेने के लिए सिराजुल उलूम में आया, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मादर इल्म को हर बुरी नज़र से महफूज रखे और अल्लाह तबारक व तआला खूब से खूब तरक्कियाँ अता फरमाए और तमाम जायज़ मुरादों को अल्लाह अपने मेरे खजाने से मुकम्मल फरमाए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जब उस वक़्त दाखिला हुआ तो हज़रत नाज़िम साहब मदनिज़िल्लाहुल अली ने एक छोटी चिट्ठी के ऊपर मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत क़ाज़ी ज़ाहिदुर रहमान साहब को लिखा कि अपनी दरसगाह में बिठा लीजिए। बदर जैसे कि एक आम तालिब इल्म स्टूडेंट का एक मिजाज होता है कि वो ये चाहता है कि भाई मैं किसी अच्छे उस्ताद के पास जो है हिफ्ज़ करूँ। तो मैं जब गया पहली बार दरसगाह में तो उस वक़्त हज़रत की क़िरात चल रही थी। हज़रत का मामूल था कि 3 घंटे सबक और सबक पारा होता था। चौथे घंटे के अंदर हज़रत क़िरात की मशक़ करते और हज़रत की क़िरात के बारे में तो बहुत सारे अहबाब ने भी कहा है और अहलियाने महबूब नगर बड़े खुश नसीब हैं कि कई नमाजें उस खूबसूरत क़िरात के अंदर हुई हैं। तो जब मैं दरसगाह में कदम रखा तो उस वक़्त हज़रत की क़िरात चल रही। तो उस वक़्त जब हम आलिमियत में थे तो उस वक़्त सुनने में आता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे तो परिंदे भी जो है ठहर के सुनते थे उस कुरान को। वैसी एक जाज़िबियत, एक कशिश उसके अंदर होती थी। अल्लाह गवाह है कि उस वक़्त जब मैं दरसगाह में पहुँचा तो उस वक़्त हज़रत की क़िरात चल रही थी। तो वो क़िरात के जो अल्फाज उस वक़्त मेरे कानों में पड़े तो जब भी मैं समझ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे वास्ते, मुझ गुनाहगार के वास्ते एक अच्छे उस्ताद का अल्लाह पाक ने इंतज़ाम किया। उसके बाद फिर फजर की नमाज हज़रत मस्जिद अंसार में हज़रत नाज़िम साहब के हुक्म के ऊपर पढ़ाते थे। तो जो 2 रकातों की नमाज होती थी वो उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में आदमी जल्दी उठना पसंद नहीं करता, नमाज को जाना वजन हो जाता है, तो वे हॉस्टल के अंदर रहते थे, मगर उस वक़्त एक ऐसा शौक़ होता था वो नमाज में पहुँचने के वास्ते हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह की क़िरात की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस नमाज में भी एक तासीर अल्लाह पाक डाल देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने करम से एक बेहतरीन उस्ताद अल्लाह पाक ने मुझे अता फरमाया। मैं इसके ऊपर अल्लाह का कितनी मरतबा मैं शुक्र अदा करूँ तो कम है।
اور ساتھ ساتھ میرے استاد محترم کا میں جتنا بھی تذکرہ کروں وہ حق تو دور کی بات ہے، ان کی جو 1 منٹ کی جو میری تربیت انہوں نے کیا ہے میں اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اتنی محبت، اتنی پیار اور اتنے اخلاق کہ ایک ہوتا ہے ہر ایک کے اندر کہ ایک آدمی جو ہے جب عالم کورس کر کے آیا تو اس کے ذہن کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ میں تو عالم ہوں، کیوں ایسا؟ حضرت کے مزاج کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ کس کو کیسا لے کے چلنا، وہ حضرت کے مزاج میں بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہنر ڈالا تھا، اور اس ہنر سے حضرت رحمت اللہ علیہ میرے استاد گرامی لے کے چلتے تھے۔ اور اس زمانے کے اندر حضرت جو میری ہمت افزائی کرتے تھے اور جو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، واقعتاً انہی کی دعائیں، انہی کی محنتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حفظ کی دولت مجھے عطا فرمائی۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ جب تک آدمی ہوتا ہے تو اس وقت تک ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہر مسئلے کے اندر یہی ہے، دین کے اندر بھی یہی ہے، دنیا کے اندر بھی یہی ہے، گھروں کے اندر بھی یہی ہے کہ جب تک جو چیز قدر والی ہوتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے نقطہ چینی، اس کے ٹانگ کھینچنے کے کام ہم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد نعمانی مدرسہ اللہ العالی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب میں فارغ ہو کے گھر پہ آیا تو گھر پہ آنے کے بعد دوسرے دن میرا درس ہونے والا تھا، میرا انتخاب ہو چکا تھا، تو میرے والد صاحب جو ہے رات میں مجھے کمرے میں بلائے اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا دیکھو، تم جس قوم کی خدمت کرنے جا رہے ہو وہ قوم کبھی تمہاری ہمت افزائی نہیں کرے گی، اور وہ تم ایسی قوم کو پڑھانے سکھانے کے واسطے جا رہے ہیں جو کبھی تمہارا نہ ساتھ دے گی نہ تمہاری کمری ہمت افزائی کرے گی۔ اسی وجہ سے ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جو محنت کرنے والے شخص ہیں ان کی ہم قدر نہیں کرتے، یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے جس کو ہم سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سے جو کام لیا ہے، جیسے اب شاید مبالغہ نہ ہو، بعض لوگ بولتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے کم وقت میں بہت کام لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں تو کم از کم اس کا آدھا حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے استاد محترم سے ہر لین سے اللہ پاک نے خدمت کی۔ عمر بہت چھوٹی، آنکھوں میں بینائی نہیں، مگر ایک جذبہ تھا حضرت کے اندر کہ میں کیسا نئی نسل کو تیار کروں۔ اس لیے جب قرات کے واسطے جب مشق ہوتی تھی تو حضرت باجا ہر ایک کا نام لے کے بولتے تھے، ارے تیری آواز نہیں آ رہی، آج تم ایسا پڑھ رہے ہیں، تم اس کو ایسا پڑھنا چاہیے اور اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ اور وہی حضرت کی محنت کی کئی قراء الحمدللہ سراج العلوم سے نکلے، تحفیظ القرآن سے نکلے، جو بہت ساری جگہوں کے اوپر دین کی خدمت کرتے۔ اور حضرت کی دوسری جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ حضرت کا مزاج تھا سب کو لے کے چلنا۔ ہم حضرت کے شاگرد ہیں، ہم نے حضرت کی چھٹیاں سے دیکھی اور ہم نے حضرت سے فیض حاصل کیا، مگر ہمارے ساتھ حضرت کا جو معاملہ ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا کہ گویا کہ ہم آپ کے کلاس میٹ تھے۔ کبھی حضرت نے احساس ہونے نہیں دیا کہ تو میرا شاگرد ہے، میں تیرا استاد ہوں، بلکہ بلا جھجک بات کرنا، کوئی مسئلہ پوچھنا، کوئی مسئلہ بتانا، یا کوئی ضرورت پڑی تو فوراً فون کرنا، یہ حضرت کے اندر بہت خاص صفت اللہ پاک نے رکھی۔ اسی لیے میں چند دن پہلے یا جمعہ کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ جب حضرت کے انتقال کی اطلاع ملی تو مجھے ایسا محسوس ہو گیا کہ میں اپنا جو درد ہے میں کس کے سامنے بولوں۔ جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ہم حضرت سے مشورہ کرتے تھے، چاہے ہمارے دارالعلوم کلوہ پرتی کا مسئلہ ہو، جامعہ عائشہ صدیقہ علیہ بنات کلوہ پرتی کا مسئلہ ہو، حضرت سے بولتے تھے اور حضرت باضابطہ اس کے بارے میں حکم دیتے تھے۔ اور جب بھی محبوب نگر آنا ہوتا تو حضرت کے پاس بیٹھ کے کچھ استفادہ ہوتا کہ حضرت یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ اس کو کیسا کیا جائے، تو اس کے اندر بہت بہترین مشورے حضرت کے ہوتے تھے۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایک ایسی چیز جو بہت قیمتی چیز تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے واسطے دی تھی، کیونکہ اللہ کا ایک اصول ہے، قانون ہے
کہ لکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کے واسطے ایک وقت مقرر ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا لیا، ہمیں یقین ہے، اور حدیث کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ہم مفہوم بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے جو ثواب جاریہ کے جو کام ہیں اس کی وجہ سے ضرور اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین میں حضرت کو ضرور مقام دیں گے، اس لیے کہ ایسے پودے حضرت نے لگائے اور ایسا کام حضرت نے کیا ہے، چاہے وہ سراج العلوم میں ہو، چاہے تحفظ القرآن کے اندر ہو، کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر بہترین قرآن پڑھنے والے طلباء کو حضرت نے پیدا فرمایا، اور کتابیں لکھنے کی جو ترتیب ہے ہر لائن سے حضرت نے کتابیں لکھی، ہر لائن سے، معمولات کے لائن سے بھی، عملیات کے لائن سے بھی، اصلاح کے لائن سے بھی، دوا اور علاج کے لائن سے بھی، ہر لائن سے حضرت نے لوگوں کی رہنمائی کی، چونکہ حکم ہوا ہے ہمارے جو اجلاس کے منتظم ہیں ان کی طرف سے کہ وقت کو محدود کیا جائے، بہت ساری باتیں تو بولنے کی تھی، اور بولنے سے زیادہ کیا ہے کہ میں اس کا خود اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے حضرت کے پاس جو بھی سیکھا ہے حضرت ہی کی طرف سے سیکھا ہے، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اعلیٰ درجات نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرمائے، اور ہم اور جتنے میرے ساتھی ہیں، جتنے حضرت کے شاگرد ہیں، ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے واسطے ثواب جاریہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جی وقت کے اعتبار سے پروان چڑھتے ہیں، اور کچھ نوکری، کچھ تجارت کر لیتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک دنیا کو متاثر کرتے ہیں، دنیا ان کے موت پر روتی ہے، آسمان ان کے موت پر آنسو بہاتا ہے، زمین ان کے موت پر واویلا مچاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہزاروں برس نرگس اپنے بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ یہ دیداور جو ہے نا، ایک ہوتا ہے ہزاروں برس دنیا روتی ہے کہ کوئی دیداور پیدا ہو، دیداور پیدا نہیں ہوا تو دنیا روتی ہے۔ ایک ملک روتا ہے، انتظار کرتا ہے کسی دیداور کا، ایک علاقہ انتظار کرتا ہے کسی دیداور کا، اور کوئی ریاست، کوئی ضلع، کوئی علاقہ انتظار کرتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے۔
ایسے ہی چند منتخب اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہمارے ہر دل عزیز قاری زاہد الرحمان صاحب نور اللہ برکتہ بھی ہیں. انہوں نے ایک علاقے کو متاثر کیا ہے. جیتا جاگتا ثبوت ابھی ہمارے پیشرو مقرر مولانا عبد الوکیل صاحب دی دامن برکاتہم ایک زندہ مثال ہے ان کی محنتوں کا. ہمارے قابل احترام رئیس بھائی ان کے اخلاق کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی. مجھے بھی خاصی تعلق تھا حضرت سے, گاہے گاہے ملاقات ہوتی تھی اور کبھی دیر ہوتی ملاقات میں تو وہ خود فون کرتے. انتقال سے 3 دن پہلے میرے کو فون کیے اور بڑے پیار سے بڑے محبت سے ایسی باتیں کرتے جیسا کہ جی بہت دنوں کے بعد کوئی دوست ملاقات ہوتی ہے تو جو جوش و جذبہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت سے ملاقات کرتے, اس محبت سے بات کرتے. قاری صاحب کے اس شہر میں اور ان کے شاگرد جو ہے پورے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں. وہاں پر وہ خدمات انجام دے رہے ہیں, قرآن کی خدمت. یہ بھی قرآن کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جی اسی قرآن کو ابھی جیسا کہ مولانا عبد الوکیل صاحب پتہ ہے فجر کی نماز کی جو قرات ہوتی تھی آپ کی, تو وہ سب جو ہے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ سے دعا ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے انتظام تو ہو گیا ہے مغفرت کا. ان کی مغفرت کے واسطے ہم بول کے ہماری مغفرت کا سامان کر لینا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پہلے سنت سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین. آج کے ہمارے نہایت قابل احترام صدر جلسہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام, بزرگ و دوستو, یہ ہمارے حضرت قاری زاہد الرحمان صاحب کا فیض ہے کہ ہم جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان سے بات بھی سنیں گے. جب سے مولانا مسلم پرسنل بورڈ کے صدر وغیرہ بہت ہی مہنگے ہو گئے, کسی کے ہاتھ ہی نہیں لگ رہے. ہم لوگ بہت کوششوں کے باوجود فون مل رہا نا مولانا مل رہے. ہر لوگ قاری صاحب کا فیض ہے کہ مولانا تشریف لا لیے اور قاری صاحب وصیت بھی کیے تھے نماز جنازہ پڑھانے کی. اب کہاں تک پیچھا کرتے ہیں معلوم نہیں, قاری صاحب انہوں پڑھا ہی نہیں نماز. تو بہرحال آج کی مجلس میں حضرت قاری زاہد الرحمان صاحب ہمارے سراج العلوم میں خدمت انجام دینے کے لیے تشریف لائے تھے اور اتفاق ایسا ہوا تھا کہ میں حیدرآباد گیا تھا اور ہمیشہ جب بھی میں حیدرآباد جاتا تھا تو راستے میں دارالعلوم حیدرآباد پڑھتا تھا. وہاں حضرت مولانا نصیب الرحمان صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھرے بہت محبت فرماتے تھے. بڑے عجیب غریب آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے علم بھی کوٹ کوٹ کے بھرا تھا اور ضیافت مہمان کا اکرام ان سے کوئی سیکھے. تو بہت جی چاہتا تھا حضرت سے ملنے کے. تو ایک مرتبہ گیا تو قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں ہمارے پاس شعبے اس کے لیے پڑھانے کے واسطے ایک مدرس کی سخت ضرورت ہے. تو حضرت مولانا نصیب الرحمان صاحب فرمایا میں جو کہ ہمارے علاقے کے ہیں اور اچھے حافظ ہیں, اگر آپ ان کو لے جانا چاہیں تو لے سکتے. ہماری بات ہوئی کہ گاڑی میں بٹھا کے ان کو لے کے آئے. ساتھ میں لانے کے بعد ان کا کام پسند آ گیا اور وہ کام کرتے رہے. 7 سال تک ہمارے پاس سراج العلوم میں رہے اور اس طرح میں ماشاء اللہ بہت سے بچے بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس پڑھ کے حافظ بن کے نکلے اور بہت اچھی محنت سے پڑھائے اور بہت محنت سے کام کرتے تھے.
اپنے معاملات کے پابند بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے بہت عملیات بھی وہ کرتے تھے اور دوا بھی دیتے تھے لوگوں کو. تو پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ پڑھانے کا کام جو ہے اس میں میرے کام میں کچھ رکاوٹ آ رہی, کمی آ رہی, تو خود مجھ سے بولے اب میں کچھ اور دیکھتا ہوں شکل. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے, ہمارے پاس تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے لیے. اور دینی مدارس میں یہی سہولت ہے کہ ریٹائرمنٹ بھی اپنے ہاتھ میں ہے, ٹرانسفر بھی اپنے ہاتھ میں ہے. جب چاہے ٹرانسفر کر لو, جب چاہے ریٹائرمنٹ تو ہوتا ہی نہیں, ہمارے تک آدمی اس میں ہی کام کرتا ہے. کوئی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتے جاتی ویسے ویسے اس راستے میں اس کی قدر بڑھتے جاتی. لوگ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں, اس کے شاگردوں میں اس سے چاہنے والے ہوتے ہیں. تو خالد جو نمازہ وہاں پر تقریباً آپ سے 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 30 سال پہلے ہمارے پاس 7 سال تک کام کیا اور پھر کچھ ہم کو شکایت نہیں تھی ان سے, اور بہت اچھا کام ہو کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. وہ تو چلے گئے, جانا سب کو ہے, کوئی رہنے والا نہیں ہے. اور کیسے شاعر نے کہا نا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری. لیکن ایک آدمی شعر پڑھا تو ایسا پڑھا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل تمہاری باری. اپنے پر آنے نہیں دیا کرتے. موت سے لوگ ڈرتے بہت ہیں کہ بھائی سب کرو مگر موت کا ذکر مت کرو. ایک بادشاہ تھا, انہیں اعلان کر دیا تھا کہ میرے دربار میں سب بولو مگر موت نہیں بولنا. تو لوگ بولے بھائی کوئی مر گیا تو کیا بولنا پھر, تو بولو پیدا ہوا میں سمجھ جاؤں گا مر گیا. تو دوسرے ملک کا ایک بادشاہ آیا ہوا تھا, بات چیت چل رہی تھی, میٹنگ, اچانک ایک آدمی روتے ہوئے آیا اور آ کے بولا بادشاہ سلامت آج رات میں میری ماں کی پیدائش ہوئی. چل سمجھ گیا بڈی مر گئی بول کے, لیکن وہ جو باہر سے آیا ہوا تھا بادشاہ, اس کو بہت حیرت ہوئی کہ اس کی ماں آج رات میں پیدا ہوئی. اس کو بلا کے پوچھا کہ کیا ہے, کیا ہوا؟ یہ بولے آج ہماری والدہ پیدا ہوئی. بولے تیرا والد پیدا ہوا کہ بولے نہیں الحمدللہ میرے والد بھی پیدا نہیں ہوا. تو اور حیرت ہوئی کہ باپ پیدا نہیں ہوا, ماں پیدا نہیں. بولے تو پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے نہیں میں بھی نہیں پیدا ہوا. تو اور حیرت ہوئی کہ یہ بھی نہیں پیدا ہوا. تو بولے بات کیا ہے؟ تو بولے صاحب بات اصل یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے موت کے لفظ کو استعمال کرنا ممنوع قرار ہے. بادشاہ کرا کہتے ہیں جو بولے, جیسے ہمارا بادشاہ ہے کرا کیسا بولے ویسا کر رہا تھا. تو ویسے وہ بادشاہ بھی آرڈر نکال دیا تھا, اور کتنا بھی آرڈر نکالو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت, تم جہاں بھی رہو گے موت آ کے تم کو پکڑ لے گا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگر تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی بند ہو جاؤ گے, وہاں بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور آ کے ہم کو پکڑ کے لے جائے گا, اور ہم کو وہاں جواب دینا پڑے گا. کچھ صحابہ نے ان کی تعریف کی. آپ نے ان کے بارے میں فرمایا حاضر فی جنت, یہ جنتی ہیں, ان کو جنت ملے گی انشاءاللہ. پھر جنازہ گزرا, لوگوں نے ان کی کچھ کمزوریاں اور کوتاہیاں ذکر کی. آپ نے فرمایا ہوا فی النار, وہ دوزخ میں ہے, یعنی وہ دوزخ میں اپنی سزا پا کر انشاءاللہ پھر جنت میں پہنچے گا. صحابہ کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ اس زمین میں اللہ کی طرف سے گواہ, تم جس کے بارے میں خیر کی شہادت دو گے, جنت کی گواہی دو گے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے. اور اگر کسی کے بارے میں اس کے برعکس شہادت دو گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی سزا میں مبتلا کر دیا جائے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذکروا محاسن موتاکم, جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی خوبیوں کو اور ان کے محاسن کو بیان کریں. تو اس مجلس کا ایک مقصد محترم قاری زاہد الرحمان صاحب کی
ان کی خوبیوں کا اور ان کے محاسن کا تذکرہ ہے، اور اس تذکرے کا دو بنیادی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کے دربار میں ان کے حق میں گواہی بن جائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا فیصلہ فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کی محبوب ترین چیز آنکھ کو لے لیتا ہوں تو یقینی طور پر جنت ہی کو اس کی جگہ بناتا ہوں۔ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے لوگ جو نابینا ہو گئے ہوں، جو بینائی سے محروم ہو گئے ہوں، ان کے لیے زبردست اور مضبوط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو عمل کا رشتہ اس سے کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: علم منتفع ہو گئی، اس نے کوئی ایسا علمی کام کیا ہو جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ علماء نے اس کی مثال لکھی ہے کہ اس نے اپنے شاگرد چھوڑے ہوں، اس نے کوئی تعلیمی ادارہ قائم کیا ہو جس سے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، اس نے کوئی دینی کتاب لکھی ہو جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، تو ماشاء اللہ قاری صاحب نے ان تینوں پہلوؤں کو انجام دیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی خدمت کی، سینکڑوں شاگردوں کو اپنے پیچھے چھوڑا، انہوں نے بڑے مدرسے کی خدمت کی اور پھر خود ایک ادارہ قائم کیا، اور بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اس مدرسے کے ذریعے تعلیم قرآن کا کام کرتے رہے، اور انہوں نے باوجود نابینا ہونے کے اپنے حافظے کی مدد سے اور اپنے کان کی مدد سے مفید کتابیں یا رسالے تصنیف کیے، جس کا تفصیل آج ہمارے سامنے ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے آخرت کا ماشاءاللہ سامان کر لیا۔ میں نے ان میں دو بڑا اہم وصف دیکھا، ایک تو یہاں وہ مدرسہ سراج العلومی کے ذریعے وہ یہاں آئے۔ عام طور پر جب کوئی استاذ کسی ادارے سے اپنا تعلق منقطع کرتا ہے تو ڈھیر ساری اس کی شکایتیں کرتا ہے۔ انسان تو انسان ہوتا ہے، کچھ بات آپس میں ہو بھی جاتی ہے، لیکن میں نے ان کو ہمیشہ حضرت مولانا امراللہ خان صاحب کا بہت ہی ذکر خیر کرتے ہوئے ان کو سنا اور ان کے بارے میں رتب اللسان پایا۔ یہ بہت کم لوگوں میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ کسی ادارے کی خدمت کرے، وہاں سے جائے اور پھر وہاں کے ذمہ دار کے بارے میں ذکر خیر کرے۔ تو یہ بات مجھے ان کی بہت پسند آتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ بات بہت بھاتی ہے کہ آپ اس ادارے میں رہے، 7-8 سال رہے، اس میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، خاص کر ذمہ دار سے، لیکن میں نے کبھی آپ کی زبان پر مدرسہ سراج العلوم کا یا اس کے ذمہ دار کا ذکر نامناسب طریقے پر نہیں پایا۔ دوسری بات میں نے دیکھی اپنے وقت کا صحیح استعمال۔ وہ اعتکاف کے لیے ہماری مسجد میں تشریف لاتے تھے، بالکل 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہنچ جاتے تھے، کبھی 21 کو پہنچتے تھے۔ درس قرآن، درس حدیث، درس مسائل، تسبیحات، ساری مجلسوں میں برابر شریک ہوتے، اور جتنا وقت بچتا اس میں تلاوت قرآن میں مشغول اور تراویح بھی پڑھاتے تھے، بلکہ ان کے سامنے کسی کو
तरावी के लिए आगे बढ़ाने में बड़ी दुश्वारी होती थी, क्योंकि उनका हाफजा बहुत कवी था और जो हुफ़ाज़ होते हैं उनकी कमज़ोरी तरावी में छुपी होती है, तो बहुत लिखवा देते थे। तो माशाअल्लाह कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ते थे, वाज़ेह कुरान पढ़ते थे, कुरान से बहुत ज़्यादा लगाव। मैं तो देखता था इत्तिकाफ़ में कि जितना वक्त उनका फारिग होता था कुरान की तिलावत ही में मशगूल रहते थे। हम दूसरे लोगों को भी कहते थे कि आप अपना कुरान की तफसीर खालिद साहब से कर लीजिए। अभी आपने सुना कि जो अहलुल कुरान है, जिनका कुरान से ताल्लुक़ है, वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे। ज़रूर अल्लाह ताला ने क़ारी साहब को अपने दीवान ख़ास में जगह दी और इंशाअल्लाह अल्लाह का ये फज़ल करम उनके साथ हमेशा जारी रहेगा। हम लोगों को जो सबक मिलता है उनकी ज़िंदगी से वो दो है। एक तो कुरान से शरफ हम लोगों को भी रखना चाहिए। अब कुरान की तिलावत का मामूल हम लोगों के यहाँ इतना कम हो गया। आप जानते हैं कि सहाबा तो बहुत से एक दिन में टोटल कुरान पढ़ जाते थे, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद करनी पड़ी कि देखो 3 दिनों से कम में कुरान नहीं पढ़ा। फिर जब लोगों में कुछ और सुस्ती पैदा हुई तो 7 मंजिलों में कुरान को तक़सीम कर दिया गया। हर दिन आदमी एक मंजिल है, एक हफ्ते में कुरान मुकम्मल हो जाए। तसव्वुर ही नहीं था कि एक हफ्ते में कुरान मुकम्मल हो। फिर कुछ हम जैसे लोग आए तो उसको 30 अज्जा में 30 पारों में तक़सीम कर दिया गया, ताकि रोज़ आदमी एक पारा पढ़े तो कम से कम महीने में तो खत्म हो जाए। अब तो अगर 360 पारों में भी तक़सीम कर दिया जाए तब भी शायद कुरान का ख़त्म करना मुश्किल हो जाए। बहुत से लोग तो रमज़ान ही कुरान मजीद बोलते हैं। ये बहुत माजूनी की बात है। हम अपने ज़िंदगियों में कुरान मजीद की तिलावत का एक वक्त निकालें या उसका अपने आप को पाबंद रखें। और दूसरी चीज़ जो उनसे सबक लेने की है, इल्म दीन की इशाअत। जितना इल्म आपको हासिल हो, इल्म दीन के इशाअत का मतलब ये नहीं है कि नाज़िल कुरान से लेकर बुखारी तक आप लोगों को पढ़ें। जितनी चीज़ें आपको याद, नमाज के मसाइल याद हैं, जो नमाज के अहकाम से वाकिफ़ नहीं है आपको नमाज के मसाइल सुना देंगे। हम लोग अपने घरों में देखें कि हमारे बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बुनियादी बातों से वाकिफ़ हैं। बहुत से बच्चे वो हैं कि अगर आप उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पूछ लें तो सवाए एक नाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कोई दूसरा नाम नहीं कर सकते। तो हम दीन की तालीम को आम करें। एक शख्स बीनाई से महरूम होने के बावजूद वो दीन के इल्म को आम कर रहा है, तो सोचिए कि हम पर आप पर इसकी कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी हम लोगों की ये है कि उन्होंने यहाँ जो इदारा छोड़ा है, लड़के भी पढ़ते हैं उसमें, लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, कुरान मजीद की तालीम होती है। अब हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई। अगर कोई बच्चा यतीम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी लोगों पर ज़्यादा हो जाती है। तो जो उसके करता धरता थे, जिम्मेदार थे, दिन रात मेहनत करके उस इदारे को चलाते थे, उसके लिए ताउन हासिल करते थे, वो हमारे दरमियान नहीं है। तो हम सब कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले से बढ़कर इस इदारे का काम करें, उसको तक़वियत पहुँचाएँ, जो जिम्मेदार है उनको ताकत को हिम्मत दिलाएँ। ये हमारा फरीज़ा है और यही इस जलसे का असल पैदा कुरान मजीद से ताल्लुक़
जितना कुछ हमें इनमें दिन हासिल है उसकी इशाअत और उनके छोड़े हुए इन मदरसों की किफ़ालत और उनकी तरबियत मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके अखलाक का बिलखसूस के साथ है अजीज़ी मौलाना शफीउल्लाह साहब का कि उन्होंने मुझे इस मुबारक मजलिस में हाज़िरी का मौका दिया और हालांकि आजकल मैं इस सेहत की वजह से ज़्यादा इधर उधर जाता नहीं हूँ, इसलिए मौलाना नूरुल्लाह खान साहब को मुझे बदनाम करने का बहुत मौका मिलता है। वो ज़रत देकर बदनाम करते हैं लेकिन हाजी साहब से था जो पाबंदी थी उसने उस तकाज़े ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज इस मजलिस में हाजिर हूँ। हमको आपको जैसा कि आपने सुना सबको अल्लाह के यहाँ जाना है और ये मौत भी बहुत अच्छी है जिसमें आदमी दूसरे पर बोझ भरे बगैर दुनिया से रह सकता है। ऐसी जिंदगी जिसमें आदमी अपने लिए बोझ बन जाए, अपने बाल बच्चों के लिए बोझ बन जाए, बहुत ही तकलीफ दे जिंदगी। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद से बढ़े हुए बुढ़ापे से अल्लाह ताला ने पढ़ना चाहिए। तो असल में बुढ़ापे से पढ़ना चाहना मकसूद नहीं है। बुढ़ापे में इंसान दूसरों के लिए बोझ बन जाता है, अपनी ज़रूरतों में, ऐसी ज़रूरतों में कि जिसमें वो किसी से मदद नहीं लेता था, मदद लेने पर मजबूर हो जाता है, उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको हुस्न खात्मा अता फरमाए और जब तक ज़िंदगी मुक़द्दर है आफियत के साथ ज़िंदा रखे। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लीजिए, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा अर्हमना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अल्लाहुम्मा अर्हमना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अल्लाहुम्मा अर्हमना वला मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह उनके पसमानदान, उनके बच्चे, उनकी अहलिया, इन सबको सब्र जमील अता फरमा, इनकी ज़रूरियात का तकफ़्फ़ुल फरमा, हर तरह के शुरूर से इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस इदारे से नुसरत और हिफाजत का सरोसामान फरमा, लोगों के दिलों में और जो मोहब्बत है उसमें इजाफा फरमा। ऐ अल्लाह इन इदारों को तलबा और तालिबात का बेहतरीन मंजर बना दे। ऐसे कारकुनान और असातिज़ा